مینا کوی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے اور وہ انہیں بڑے لاڈ پیار سے پال پوس رہی تھی۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک وہ روزانہ ان کے لیے شکار کر کے لاتی اور خوب پیٹ بھر کر انہیں کھلاتی، پر جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے انہیں بھی اپنے ساتھ شکار پر لے جانا چاہا تاکہ وہ اپنا شکار خود کرنا سیکھ جائیں۔ بڑا بچہ تو فوراً تیار ہو گیا، لیکن چھوٹا بچہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ دنوں بعد چلوں گا وغیرہ بہانہ کرنے لگا۔ کوی بڑے بچے کو لے کر شکار پر چلے گئی۔ کچھ دن اور بیت گئے پر چھوٹا بچہ پھر بھی شکار پر جانے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ دراصل وہ بہت ہی کاہل تھا اور وہ سوچتا جب بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل جاتا ہے تو پھر محنت کیوں کریں۔ کوی اسے روزانہ سمجھاتی کہ وہ کوے کا بچہ ہے اور اسے خوراک حاصل کرنے کے لیے خود ہی جدوجہد کرنی چاہیے، ورنہ اس کی عادت میں سستی شامل ہو جائے گی اور اس کمزوری کا دوسرے جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے مقابلے پر بھی آنے لگیں گے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی اس نصیحت کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا۔ وہ سمجھتا کہ اس کی ماں اس سے جلتی ہے اور اسے تکلیف پہنچانے کے لیے غیر ضروری محنت مشقت کے کاموں میں لگانا چاہتی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ کوی کے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ بڑا بچہ بہت ہی ہوشیار اور پھرتیلا نکلا۔ اس کے برخلاف چھوٹا بچہ بہت ہی کاہل اور سست تھا۔ وہ اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ٹکڑوں پر زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آیا اور کوی کو اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ جب بڑے بچے کو، جو اب بڑا ہو چکا تھا، اس حادثہ کا پتہ چلا تو اسے بہت ہی دکھ ہوا۔ اس نے شکاری سے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہا، لیکن اس وقت تک شکاری جا چکا تھا۔ ناچار وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آیا اور بڑے پیار سے بولا، بھائی، ہماری ماں اس لیے ماری گئی کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ماں کے بعد اب دنیا میں صرف تم ہی میرے عزیز، اور میں ڈرتا ہوں تمہاری یہ سستی اور کمزوری تمہیں بھی کسی ظالم انسان کا شکار نہ بنا دے، اس لیے اب سستی اور کالی چھوڑو اور میرے ساتھ تمام کاموں میں حصہ لو اور شکار پر چلو۔ یہ سن کر چھوٹا کوا غصے سے بھڑک اٹھا اور چیخ کر بولا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو، میری پرواہ مت کرو، مجھے خدا نے پیدا کیا ہے اور وہی میری حفاظت کرے گا اور رزق بھی دے گا۔ اس پر بڑا کوا بولا، بے شک خدا رزاق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کو رزق بھی دیتا ہے، پر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم محنت کرو، اس کا پھل میں تمہیں دوں گا۔ جب تم رزق کے لیے محنت اور جدوجہد نہیں کرو گے تو وہ تمہیں رزق کہاں سے دے گا۔ اس پر چھوٹا کوا تنگ آ کر بولا، مجھے یہ نصیحت دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا اور برا خوب سمجھتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی کی اس دھڑمی پر بڑے کوے کو بہت دکھ ہوا اور وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ دن گزرتے کہ بڑا کوا جب بھی کوئی شکار کرتا چھوٹے بھائی کا حصہ اس کے پاس ضرور پہنچا دیتا اور وہ بے حیائی کا لباس پہن کر اسے خوب مزے سے کھاتا۔ کچھ دن بعد بڑے کوے کے بیوی بچے ہو گئے۔ اب اسے اپنے بچوں کو بھی کھلانا پڑتا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی۔ چنانچہ کبھی کبھی اس کے ننھے منھے بچے بھوکے رہ جاتے۔ بچوں کو بھوک سے تڑپتے دیکھ کر رفتہ رفتہ بڑے کوے نے اپنے چھوٹے بھائی کی بری عادتوں سے تنگ آ کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا کوا بھوکا مرنے لگا۔ حرام کھا کھا کے وہ اتنا کاہل اور سست ہو گیا تھا کہ اپنی خوراک کی تلاش میں جانے کے لیے اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹے موٹے شکار کیڑے مکوڑے اس کے پاس آ جاتے تو انہیں پکڑ کر ہڑپ کر جاتا، پر پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کئی دن تو اسے یہ چھوٹے موٹے شکار بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اس طرح بھوکے رہ کر وہ کمزور ہونے لگا اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ ایک دن ایک بھوکا چوہا اس کے قریب سے گزرا اور اسے بے حس و حرکت دیکھ کر مردہ سمجھ بیٹھا اور اس کے کان کتر کتر کر کھانے لگا۔ چھوٹے کوے کو تکلیف محسوس ہوئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو ایک حقیر چوہا اس کا کان کتر کر کھا رہا تھا۔ چھوٹے کوے کو بہت غصہ آیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے حرکت نہیں کر پایا۔ پیٹ بھرنے کے بعد چوہے نے ایک لمبی ڈکار لی اور دوڑتا ہوا اپنے بھوکے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ وہ سب کے سب خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے کوے کے پاس آ کر جیسے جہاں موقع ملا بے تحاشا اس کی کھال کتر کتر کر کھانے لگے۔ غصے اور تکلیف سے چھوٹے کوے کا برا حال ہو گیا۔ وہ ان حقیر چوہوں کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی کاہلی نے اس وقت اسے چوہوں سے بھی کمزور کر دیا تھا۔ چوہوں کو اس کی کھال کترتے دیکھ کر بہت سے دوسرے چھوٹے چھوٹے گوشت خور جانوروں نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔ چھوٹا کوا ذرا بھی حرکت نہیں کر سکا۔ وہ اپنی غلطیوں پر پچھتاتا رہا جن کی وجہ سے آج وہ اس حال پر پہنچا تھا، اور حقیر سے حقیر جانور بھی اسے اپنے سے حقیر جان کر اپنی خوراک بنا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ حقیر اور ڈرپوک قسم کے جانور جنگل کے اس کوے کو، جو اپنی کالی اور آرام طلب عادتوں کی وجہ سے آج اس عبرتناک مقام کو پہنچا تھا، چٹ کر گئے۔ سچ ہے،
کاہل کا حشر ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو دیکھا بچوں کتنی اچھی کہانی ہے، ہمیشہ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور دل لگا کے کام کرنا چاہیے۔